بلند صلوات خداوند بلند و بالا اللہ رضوان بھائی، ان کے دیگر تمام برادران اور ہمارے باجی والد گرامی، اس گھر کے تمام بڑے بزرگ، چھوٹے کلاں اور غور کے جتنے بھی سادات المؤمنین ہیں، جملہ کلمہ گو مسلمان، میرا آقا آپ سب کی حاضری کو اپنی عبادت میں شامل فرمائے۔ کافی دیر سے مجلس سے جاری پتہ چلا ہے مجھے، میں تھوڑا سا بھٹک گیا تھا، لیکن اس لیے پہنچ گیا کہ مجھے بزرگوں نے بچپن سے سکھایا ہے کہ نہ رکھو واسطہ ہرگز کسی گمراہ رہبر سے، کہ لا حاصل امید فیض ہے بے فیض کے در سے، خدا تک پہنچنے کے راستے کو ڈھونڈنے والوں ملے گا 5 سے 12 سے 14 سے 72 سے، کیونکہ 5 12 14 72 کے ماننے والے بیٹھے ہیں، اور مجھے معلوم ہوا ہے بیاتی سے بھائی کہ ماہ محرم کا چاند نمودار ہو چکا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں فقط اسلام نہیں بچا۔ آج پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام کی ریکارڈنگ میں اس پہ سوال ہوا کہ یہ بتائیے کہ کیا کربلا کے بعد اسلام بچا؟ میں نے کہا اسلام فقط نہیں بچا، انسان بچ گیا، اور انسان کی انسانیت بچ گئی، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے گارنٹی دی تھی کہ جب حسین ہے فقط میرا نواسہ نہیں ہے، یہ فقط علی کا لال نہیں ہے، یہ فقط فاطمہ کا لخت جگر نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ ان الحسین مصباح الہدیٰ، یہ ہدایت کا چراغ ہے، وسفینۃ النجاۃ، یہ نجات کی کشتی ہے۔ اب چونکہ دامن وقت حدیدہ پیش نظر ہے، چاند ہونے کی وجہ سے ہمارے مولا کے ماتمیوں کی ڈیوٹیاں بہت سے بڑھ گئے ہیں، اور آج اس کے بعد بھی مجھے پتہ چلا ہے حیدر گاہری نے اور ماتمیوں نے 2 جگہ اور جانا ہے، کہیں پرچم کشائی ہے، کہیں شب چاند کی مجلس ہے، ماتمداریاں ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ متوجہ ہیں میری طرف، میں کوئی علامہ فہامہ نہیں ہوں، میرے بھائی نے میری محبت کے اظہار کیا، میری جو حلیہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ ہے استاد ہمارے بہت بڑے شاید میرے بزرگ جانتے ہیں، میرے ان کا نام تھا مرزا تجم الحسین نجم افندی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ کوئی میرے سقا ہونے میں شک کر ہی نہیں سکتا، ہزاروں عیب چھپ جاتے ہیں ٹوپی شیخ والی۔ یہ ہم نے اپنے عیب چھپانے کے لیے پہنی ہے۔ بزرگوں کو سبق سناؤں گا، نوجوانوں کو اس دور کا اہم ترین پیغام دوں گا، لیکن اگر آپ متوجہ ہوئے تو انشاءاللہ گھنٹوں کے بعد منٹوں میں ہو جائے گا۔ ہم نے خطابت میں جملہ انہیں پیر نہیں مانا، مرشد نہیں مانا، کہ جن کے قبر میں پیر لٹک گئے بیچاروں کو 2.5 سپارے والے سورہ بقرہ یاد نہیں۔ اس خطیب ممبر سلوری سے خطابت کی بھیک مانگ کے ممبر پہ آتے ہیں، کہ جس کے بارے میں ابن عباس کی روایت میں موجود ہے، دیگر روایات میں موجود ہیں کہ کائنات میں فقط ایک خطیب ایسا گزرا ہے کہ جسے خطیب ممبر سلوری کہا جاتا ہے، اور ان کے بارے میں سب مانتے ہیں، کیونکہ انہیں سب مانتے ہیں۔ نہ مانے اس ہستی کو تو ہم شیعہ حیدر کرار کو پہلا امام نہیں ملتا، اہل سنت بھائی نہ مانے انہیں چوتھا خلیفہ نہیں ملتا، نوسہری نہ مانے انہیں خدائی نہیں ملتا۔ میں کسی سے میں نوسہری کو مانتا نہیں مگر میں لڑتا نہیں اس سے، اس لیے کہ نوسہری نے خدا کہہ کر علی کو انتہا کر دیا۔ یہ بندہ اگر نہ ہوتی انتہا لا انتہا، نہ دیتا اگر ثبوت بندگی خود بندگی کرتی، یہ بندہ تو نوسہری کا خدائی کا خدا ہوتا۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ دنیا 2 ہستیوں سے پتہ نہیں خدا واسطہ لگا رکھتی، حالانکہ دونوں اللہ کے کام تھے، انہوں نے اللہ کے کام کے علاوہ اپنا کام کیا ہی نہیں۔ ایک ہستی کا نام علی ہے
جو کل ایمان ہے۔ میں اکثر سوچا کرتا ہوں کہ علی کو ہندو مانتے ہیں، سکھ مانتے ہیں، عیسائی مانتے ہیں، زرتشتی مانتے ہیں، یہودی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں علی کو۔ کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ جس میں رتبھر انسانیت ہے، رتبھر ایمان ہے جس میں، وہ علی کو ضرور مانے گا۔ آپ ہندو کو ہندو کہیں، سکھ کو سکھ کہیں، عیسائی کو عیسائی کہیں، برا نہیں منائے گا معذرت کے ساتھ، میرا جو تجربہ ہے۔ جو جس کا مذہب ہے وہ کہہ دے، برا نہیں منائے گا۔ جس کو بھی آپ بے ایمان کہیں گے گلے پڑ جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ جس کو بھی، جس کے اندر ایمان کی رتی بھی ہے، وہ علی کو مانتا ہے، اس لیے کہ علی کل ایمان۔ میں نے بتا دیا علی کو کون کون نہ مانے، کیا نہیں ملتا۔ قصہ اسلام بے ذکر علی وہ لفافہ ہے کہ جس میں ختم ہوتا۔ یہ ایام ہوتے ہی اس لیے، اگرچہ قرآن کا حکم ہے فَلْيَذْهَبُوا قَلِيلًا، تم ہنسو کم، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، تم کثرت سے رو۔ یہ پورا اشارہ چاہیے اس مضمون کے لیے کہ کثرت سے رونے اور قلت سے ہنسنے کا حکم ہے۔ وجہ کیا ہے؟ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ دنیا کو نہ ہمارا کثرت سے رونا برداشت ہے۔ آپ ناراض تو نہیں بیٹھے مجھ سے؟ میں نے پہلے دفعہ آیا تھا جو کہا تھا کہ یہ غور ٹاؤن ہے، یہاں ماشاءاللہ غور کرنے والے زیادہ بیٹھے ہیں، لیکن انہیں ماننے کے لیے غور کرنا کافی نہیں ہے۔ اگر بات دل پہ لگے تو زبان ہلا کے چھٹاکی والی ثواب میں شامل ہونا چاہیے۔ غوری ٹاؤن ہے نا، غور کرتے رہیے گا۔ میں اپنی بات ختم کر کے چلا جاؤں، میں پیغام دینا بزرگ کو سبق سنا ہے۔ دوستو، نہ ہمارا کثرت سے رونا برداشت ہے، نہ کثرت سے قلت سے خوش ہونا برداشت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ہم اپنے لیے ہنستے بھی نہیں ہیں، اپنے لیے خوش بھی نہیں ہوتے، نہ اپنے لیے روتے ہیں۔ ہم خوش بھی ان کے فضائل پہ ہوتے ہیں کہ جن سے زیادہ کائنات میں فضیلت ہی کسی کو نہیں جاتا ہے، روتے بھی ان کے لیے کہ جن سے زیادہ کسی کے مسائل۔ بس آغاز ہو رہا ہے، یہ چھیڑ دی کس نے، ماتم کا دل پھر کربلا کی باتیں کہ خود جفا بھی طرف اٹھی آنسو کہتے جفا، تیرے تدبر، تیری فراست کا پاس ہٹے گا نہ کوئی پائے، ہیں تیری باتیں نبی کی باتیں، نبی کی باتیں خدا کی باتیں۔ آج آغاز محرم ہو رہا ہے، میں نے اس رسول معظم کی حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے کہ جو اپنی مرضی سے کلام ہی نہ کرتا۔ میرے بزرگ مجھے حوصلہ افزائی فرمائیں گے، نوجوانوں کی اپنی مرضی ہے، بولے نہ بولے۔ یاد رکھے گا دوستو، جو اپنی مرضی سے کلام نہ کرے وہ اپنی مرضی میں کام کرے گا۔ کہ جتنے فضائل ہمیں علی کے ملے، حسنین کے ملے، پورے خاندان کے ملے، یہ کہاں سے ملے؟ قرآن سے ملے۔ اور اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے بتایا یہ ہے فرمان صاحب، چادر یمانی، حدیث کیسا پڑھے گی، چادر یمانی اٹھا کے بتایا پالنے والا یہ میرے اہل بیت ہے۔ جو اہل فرش پر عرش نے پوچھا تھا، ملائکہ نے پالنے والے یہ کون ہے؟ کیا کہا تھا میرے نبی؟ ہم فاطمہ اللہ۔ آپ کی زبان سے تمام کروں، ایک نقطہ فضیلت کا اگر نہ کہا جائے تو مجلس کا حق نہیں ادا۔ حسین ہے چراغ ہدایت، اور وہ جو شعر آپ نے سنا ہوگا، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا گیا۔ علی کو مانو تب بھی علی علی ہے، علی کو نہ مانو تب بھی علی۔ قمر کا نام بگاڑا جا سکتا ہے، مسیب کا نام بگاڑا۔ ہمارے اردو میں اسٹوڈنٹ رہا اردو ایڈوانس کا، تو ایک ہمیں ادب میں پڑھائے گا محمل بنانا، ایک اسم ہے ایک محمل۔ اسم کا مطلب ہوتا ہے، مثلا میرا نام قمر ہے، اسم میرا، بے شک میں چاند نہ صحیح، نام تو ہے نا میرا قمر۔ اگر کوئی مجھ سے کسی وجہ سے پرخاص رکھتا ہو، اعلان ہوا، مجھے بے شک نہیں جانتا لیکن چہرے سے بات اور پہچان لیتے ہیں، بڑی دنیا ملتی ہے، پورے پاکستان میں جانا ہوتا ہے، تو اگر کوئی مجھ سے کسی وجہ سے ناراض ہو، گھر جائے، والد پوچھے، بہنیں پوچھے کس نے پڑھا تھا، تو وہ کہتے ہیں قمر ومر آئے سے۔ قمر کا مطلب ومر کا مطلب نہیں ہے، یعنی اگر مجھ سے کسی نے کوئی درخواست نکالی میرا نام بگاڑ دیا۔ آپ سب کے نام بگاڑے جا سکتے ہیں، کائنات میں علی ایسا نام
اس سے آگے مجھے نہیں کائنات واحد ایسا علی نام ہے کہ جسے بگاڑنے کی کوشش کی گئی، اگر بگڑا ہو تو مجھے بتائیے۔ حضرت نیسان مرآبادی اسلام آباد کے بہت بزرگ شاعر تھے، ابھی 2 سال پہلے انتقال ہوا ان کا۔ ان کے 4 مصرے زحمت تمام، شاید اس سے زیادہ مقام انشاءاللہ 1 گھنٹے کے بعد مکمل ہو جائے گی کہ کفار کی آنکھوں نے یہ معجزہ بھی دیکھا، کفار کی آنکھوں نے یہ معجزہ بھی دیکھا، سوئے تو پیغمبر تھے، جاگے تو علی۔ اگر نعرے لگانے کی پابندی نہیں ہے، ابھی قدیم بنا کے بیٹھے ہو نا، ہاتھ اٹھا کے لگے تھے قلندری نعرے، حیدری! کفار کی آنکھوں نے کتنا یہ معجزہ بھی دیکھا، سوئے تو پیغمبر تھے۔ کبھی وقت ہوا تو میں تفصیل بتاؤں گا، سوئے تو پیغمبر تھے، جاگے تو علی نکلے۔ پچا کے سارے جہاں کا روزی امام خواندہ ہے، پچا کے سارے جہاں کا روزی جو دی روٹی امام کھاندا ہے، علی دا منکر علی نو بھوکے او جو بھی کھاندا ہے حرام کھاندا ہے۔ ملنگوں کو رکنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یہ کسی اور ریموٹ سے جڑتے ہیں کہ کفار کی آنکھوں نے، مولا سلامت رکھے آپ، کفار کی آنکھوں نے یہ معجزہ بھی دیکھا، سوئے تو پیغمبر تھے، جاگے تو علی نکلے، بس نام علی ہی کی واحد یہ فضیلت ہے، جاگے تو نہیں دو، بس نام علی ہی کی واحد یہ فضیلت ہے، اگر اس کو بگاڑو بھی تو منہ سے ولی نکلے۔ اس نام کو بگاڑا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اس نے اللہ کے نام کو نہیں بگڑنے دیا۔ 2 کام میرے مولا علی نے فرمائے زندگی میں، 2 کام۔ میں ایک جگہ مجلس، آج یہی ماحول تھا، وقت بڑا کم تھا، مات مجھے جلدی میں تھی کہ فضائل پڑھنے بھی ہیں، مختصر پڑھنے ہیں۔ میں نے کہا لوگ پھر سنو، میرے مولا نے، میرے آقا نے زندگی میں فقط 2 کام کیے، تیسرا کام ہی نہیں کیا علی نے۔ آپ حیران ہوں گے، ایک صاحب، میں نے ایک جگہ بڑے لمبے فضائل پڑھے، ایک بندہ کہتا ہے یہ سارے مولا علی نے کام کیے تھے۔ میں نے کہا جو بچ گئے تم کر لو بھائی، علی نے کیے تھے نا۔ تو 2 کام علی نے زندگی میں کیے، کون سے کام کیے میرے بزرگ؟ اجازت دیں میں جملہ کہہ رہا ہوں، علی نے 2 کام کیے قبلہ، اپنے دشمن کو چھیڑا نہیں تھا، اللہ کے دشمن کو چھوڑا نہیں۔ جتنے اللہ کے دشمن آئے انہیں اور کسی ماں کے لال نے نہیں مارا، فقط علی نے مارا۔ مرب آیا علی نے پچھاڑا، انتر آیا علی، عمر بن عبدود آیا علی نے پچھاڑا، سارے دشمن اللہ کے تھے، کس نے مارے؟ علی نے مارے، اور اللہ نے مارے علی کے دشمن۔ یہ معاہدہ ہو گیا تھا، کہاں پہ ہوا تھا معاہدہ؟ خیبر میں ہوا تھا۔ 3 دشمن اللہ کے آئے، نیاز حسین توجہ تھا، بات ختم کر دی، جو سوچ کے آیا تھا شاید سب کچھ بھول گیا۔ 3 دشمن اللہ کے آئے خیبر میں، ایک کا نام مرحب تھا، ایک کا انتر تھا، ایک کا حارث تھا۔ فگر یہ عجیب ہے، 3 ہی دشمن علی پہ آتے ہیں۔ اللہ کے بھی دشمن ایسے تھے، علی کے بھی، اللہ کے دشمن تینوں کے 3، مرحب، انتر، حارث۔ اگر آپ کوئی اختلاف کر سکتے کر دیجئے گا، ورنہ مانے آنے کہ جتنے اللہ کے دشمن آئے ان سب کو علی نے مارا۔ جب دین مکمل ہو گیا 18 غدیر کو، تو اس وقت ہوا کیا؟ جب ولایت علی کا اعلان ہو گیا، سر آپ نے سنا ہوا ہے، مجھے کیا پڑھوں، وقت نہیں ہے، ابھی آپ 18 غدیر مارا کے فارغ ہوئے، 18 غدیر 24 ہوا ہے، پورا ہفتہ ولایت ہے۔ تو جب موقع آیا اعلان ولایت علی کا، رسول حج کر کے آئے تھے، ایک ہی حج کیا، تازہ حاجی،